بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بلکہ موضوع تو ہے ہی ہے۔ میں آج آپ کو ایک عمل کے حوالے سے بھی بتانے جا رہا ہوں۔ لازمی بات ہے، آپ جس شعبے سے وابستہ رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہو جاتے ہیں، آپ کی گفتگو ہوتی ہے، کچھ تجربات آپ دوسروں کو بتاتے ہیں اور کچھ تجربات جو دوسروں نے کی ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے حقائق کی صورت میں آتے ہیں۔ آپ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آیا جو کام کیا جا رہا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں، یا جو عمل کیا گیا آیا اس کے نتائج کیا حاصل ہوں گے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک عمل بتایا۔ پہلے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں، لیکن دیکھیے میں کچھ بتانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات میں آپ کو بتاؤں اور آپ اس پر فوراً ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور بالضرور ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی موکلاتی عمل پڑھا، یا پھر آپ نے کوئی جنات کی تسخیر کا کوئی عمل کیا، جو ہی آپ اس عمل کی ابتدا کریں گے ظاہری اعتبار سے اس عمل کی شروعات ہوگی، لیکن اس کا رد عمل عالم بالا، عالم مخفی، عالم پوشیدگی اور دیگر جتنے عالم ہیں وہاں پر اس عمل کا ایک رد عمل پیدا ہوگا، اور پھر جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ صاحب مجھے ایک عمل بتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جنات کو تسخیر کرنے کا ایک زبردست عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس میں پڑھنے کی، کوئی چلہ کشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تسخیرات جنات، تسخیرات حمزات یا تسخیرات موکلات کے اعمال کرتے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اعمال خطرے سے ہرگز خالی نہیں۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ دیکھیے ایک ایسا ویرانہ تلاش کریں، یا ایسے کھنڈرات تلاش کریں، یا ایسے کھیت کھلیان یا ایسے درخت تلاش کریں جہاں آپ کو یہ گمان ہو کہ یہاں کوئی غیر پوشیدہ، غیر مرئی مخلوق جو ہے نا وہاں پر رہتی ہے۔ آپ کو ان کی حرکات سے یا اس جگہ جا کر کچھ ایسا ضرور محسوس ہوگا کہ اس جگہ ایک غیر معمولی کیفیت موجود ہے، ماحول کچھ الگ ہے۔ دوسری ایک سب سے عام سی جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے کندھے وزنی ہو جاتے ہیں، آپ کے کندھوں پہ بھاری پن آ جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ داخل ہو گئے ہیں جہاں کوئی اور پوشیدہ مخلوق رہ رہی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے معاملات ہیں، وہ یہاں پر مقیم ہے۔ تو اب ایسی کوئی جگہ آپ نے تلاش کر لی ہے، اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کوئی پرانی حویلی ہے، کوئی پرانا گھر ہے، کوئی درخت ہے، یا قبرستان ہے، کوئی ویرانہ ہے، کوئی ایسی آسیبی جگہ ہے جس کو لوگ کہتے ہوں کہ یہاں شاید جنات آباد ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار آپ نے کسی سے نہیں کرنا۔ جیسے کہ انہوں نے مجھے پوری ترتیب بتائی، اور جو وہ ترتیب بتا رہے ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کا اظہار نہیں کرنا کہ میں کوئی ایسا عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو کرنے کی نیت سے، عمل کیا ہے؟ تسخیرات جنات، جنات سے آپ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے بڑے جانور کا، ایسا جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوں، ایسا جانور جو بڑا ہو، یعنی کہ مرغی نہیں، مچھلی نہیں، بڑے جانور کا آپ نے گوشت لے لینا ہے، اور اس گوشت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس گوشت کو آپ نے خود بھی ہاتھ نہیں لگانا اور کوئی دوسرا انسان بھی اسے ہاتھ نہ لگائے، اور کسی انسان کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ یہ چیز جو آپ لینے جا رہے ہیں یہ آپ اس کا کریں گے کیا۔ تو ایسا آپ نے گوشت لے لیا۔ اب رات کے ٹھیک 12 بجے آپ نے اس مقام پر جانا ہے جہاں آپ کو یہ گمان ہو، یا جو جگہ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ یہاں جنات موجود ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ گوشت کی تھیلی آپ نے اس مقام پہ رکھ کر تھوڑے سے فاصلے پر آ کے بیٹھ جانا ہے۔
اب میں مثال دیتا ہوں، مثال ہے کہ وہ کوئی درخت ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسی مخلوقات موجود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، درخت کے پاس گئے، آپ نے وہ تھیلی وہاں رکھی اور پھر اس سے تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے مشاہدہ یہ کرنا ہے کہ آیا وہ تھیلی، گوشت سے بھری ہوئی تھیلی، وہ مخلوق لے کر گئی یا نہیں گئی. میں آپ کو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر وہاں جنات موجود ہوں گے، وہ ضرور بالضرور اس تھیلی کو آپ کی نظروں کے سامنے سے لے کے جائیں گے. ایک دفعہ آپ نے اس مخلوق کا مشاہدہ کر لیا اور آپ کی رکھی ہوئی چیز وہ لے گئے، یہ اس بات کا سگنل ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو جانتے ہیں. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنات ہم انسانوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوتے. جنات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون انسان کیا عمل کر رہا ہے اور اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دل کے اندر ایسی بات لے کر جائیں کسی ایسی جگہ پر کہ میں اس کو جلا دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے لیے ایک بہت بڑی تباہی، ایک بہت بڑا عذاب یا ایک بہت بڑی مشقت آپ اپنے سر لے لیں گے. پھر یہ مخلوق آپ کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ آپ اس کا گھر تباہ کرنے آئے. اب کیا ہے، آپ کے عمل کی جو نیت ہے وہ نیت ہے دوستی کرنا. اب کیا ہوا، اب جنات چاہے چھوٹے ہوں، چاہے ان کے بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، ایک دفعہ انہوں نے آپ کا دیا ہوا گوشت اٹھا لیا. اس کا مقصد ہے آپ کی بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اب کیا ہوگا، وہ آپ کو نظر آئے گا، تھیلی لے جاتے ہوئے وہ آپ کو دکھائی دے گا. جس دن وہ آپ کو دکھائی دے جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. بس ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے دن ہی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3 سے 7 دن اس عمل کو کرنا پڑے. اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھیے گا کہ یہ بات یا یہ راز آپ نے اگر کسی پر ظاہر کر دیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کی خیر نہیں ہے، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے راز کو راز رکھیں. دوسری ایک بات اس میں ایک تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک نرمی پیدا کی گئی ہے. وہ نرمی کیا ہے اس کا میں یہاں اظہار نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اگر اظہار کر دوں گا کہ اس عمل کو کرنے میں یہ ایک نرمی ہے، آپ اس طریقے سے کریں بھی تو بات بن جائے گی. یہ چیز میں مخفی رکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ مخلوق ہلاکت میں نہ پڑ جائے، کوئی اس عمل کو بغیر اجازت، بغیر رہنمائی کے نہ کرے، کیونکہ اس میں نقصان کا خطرہ ہے. وہ نرمی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. تو اب کیا ہوا، اس بندے نے پہلے دن کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، تھیلی خود بخود غائب ہو گئی، کچھ نظر نہیں آیا. پھر دوسرے دن کیا، کچھ نظر نہیں آیا. لیکن تیسرے دن جب کیا تو وہ چیز آپ کو نظر آ گئی. اس نے آپ کو اپنا حلیہ دکھایا کہ دیکھو میں ایسا ہوں اور یہ میں چیز تمہاری لے کر جا رہا ہوں. آپ کا عمل مکمل ہوا. اب کیا ہوگا، اب آپ کا معاہدہ ہو گیا، کیونکہ جس نیت کو آپ لے کر چلے تھے وہ کام ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ جنات آپ سے وہی چیز لینے کے لیے پھر آپ کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں وہ گوشت چاہیے. اب کیا ہوگا کہ وہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ظاہری حالت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ جب تک ان کو وہ چیز دیتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں گے. یہ ایک تسخیر جنات کہہ لیں یا جنات سے دوستی کرنے کا ایک بہت ہی آسان، لیکن اس کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے کہ اسے ہر کوئی بغیر اجازت کرے. اس کے لیے اجازت لازمی ہے، رہنمائی لازمی ہے. تو انہوں نے یہ عمل بتایا. میں نے کہا جی عمل یہ بالکل درست ہے، اس طریقے سے جنات ظاہر ہو جائیں گے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ سن لیجئے. پھر آپ کا اگر دل گواہی دیتا ہے تو آپ کر لیں، پھر اگر دل گواہی نہ دے تو پھر چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ اس میں نقصان کا جو پہلو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اب کیا ہوا، اس انسان نے یہ عمل کر لیا، عمل میں کامیاب ہو گیا. اب وہ پوشیدہ مخلوق اس کے ساتھ ساتھ رہے گی. کیا ہوگا اگر آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا؟ مثال کے طور پر یہ طے ہو گیا کہ آپ اسے گوشت دیں گے اور پھر اسی جگہ آپ کو جا کر گوشت دینا ہوگا. وہ آپ کو خواب میں اشارہ کریں گے کہ آپ کو کہاں جا کر گوشت ڈالنا ہے، آپ کو وہاں جا کر وہ گوشت ڈالنا ہوگا. بالفرض ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، ہم لے جائیں گے.
بالفرض ایسا بھی ہوگا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے کے یا اپنے گھر کے فلاں کونے میں رکھ دیں، ہم وہاں سے آ کر اس چیز کو لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک گفتگو کا۔ اب پہلو کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، اب پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ کا تعلق کسی پوشیدہ مخلوق سے قائم ہوگا، اس کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہوں گے۔ بعض اوقات خاص طور پر لوگوں کو مرگی کی ایک بیماری ہے، وہ لگ جاتی ہے جس میں دورے پڑتے ہیں، اکثر پڑنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو ڈائگنوس نہیں ہو سکتی، جس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کو مسئلہ آخر ہے کیا۔ آپ کو جو بیماری ہے یا جو آپ کو پریشانی جسمانی طور پر ہو رہی ہے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ تو بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ نے اس گوشت کے سلسلے کو منقطع کیا، وہ آپ کے جانی دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سے جو ایک بات طے ہوئی تھی وہ آپ نے کیوں نہیں پوری کی۔ وہ خوراک ہے ان کی، اگر آپ نے ان کو ان کی خوراک دینے کا وعدہ کر لیا ہے اس عمل کے ذریعے، تو اب آپ کو دینا پڑے گی۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو دیگر قسم کی معاشی، ذہنی، جسمانی، روحانی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ وہ آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ایک ان کا راز تھا، وہ انہوں نے آپ پر ظاہر کر دیا۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو اگر اس معاملے میں کوئی بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے تو وہ یا تو آپ کو ختم کر ڈالیں گے، یا پھر آپ کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے عقلی اعتبار سے کہ آپ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہیں، جس کو ہم اکثر طور پر دیوانہ مستانہ کہتے ہیں۔ وہ اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اس معاملے کو لے کر چلتے رہیں تو چلتے رہیں، لیکن اس دوستی کا مقصد جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ جو بات ان کو کہیں وہ اسے تسلیم کریں، آپ جو کوئی حکم انہیں دیں تو وہ اسے پورا کریں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں گے آپ کی بات مانیں گے، چاہیں گے نہیں مانیں گے، اور وہ اگر چاہیں گے تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا ہے آپ کے اور ان کے درمیان کہ آپ نے کہا ہو کہ آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو وہ اپنی مرضی کے اس وقت بھی مالک ہیں۔ یہ صرف ایک خوراک کا جو تبادلہ آپ نے کیا، آپ وہ گوشت ان کی خوراک ہے، ہڈی ان کی خوراک ہے، آپ نے وہ چیز انہیں دی، اس لیے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ اب اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ دیگر مشکلات میں بھی پھنس سکتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو عملیات یا قوانین عملیات سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ وبال جان ہو جائے گا۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ اسے بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ جنات ہیں۔ جنات ہر قسم کے روپ کو دھار سکتے ہیں۔ آپ کے گمان کے اندر جو خوف ہوگا نا، وہ اسی روپ میں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سانپ سے ڈرتے ہیں نا، وہ سانپ بن کر آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ اگر آپ کسی ایسی، آپ کے ذہن کے اندر ایک ایسی مخلوق کا خاکہ موجود ہے جو بہت ہی بھیانک ہے، وہ اسی خاکے کا روپ دھار کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو اس اسٹیج پر پہنچا دیں گے کہ نہ تو آپ زندوں میں رہیں گے نہ آپ مردوں میں رہیں گے۔ یہ عمل کسی حد تک میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے۔ مشاہدات کی حد تک اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا پھر تو وہ راز ظاہر ہو گیا، لیکن اگر آپ قواعد عملیات سے یا آپ کسی عامل کامل کے زیر اثر یا ماتحت نہیں ہیں، اس کی رہنمائی پہ نہیں چل رہے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ ایسے کسی عمل کو کرنے سے پہلے اجازت ضرور لے لیں، رہنمائی ضرور لے لیں، چاہے وہ تسخیر جنات ہو، تسخیر موکلات ہو یا تسخیر حمزات ہو۔ یہ تین اعمال ایسے مشہور ہیں جیسے ہمارے محلوں میں، ہماری گلی کوچوں میں مٹھائیاں مشہور ہوتی ہیں، ہر دکان پر مٹھائی موجود ہے۔ یہ اعمال کتابوں کے اندر اس قدر بھرے پڑے ہیں کہ جو انسان اس کو پڑھنا اور کرنا چاہے بغیر سوچے سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، سوشل میڈیا پہ اس قسم کے اعمال موجود ہیں، لوگ ان اعمال کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 41 دن میں، 21 دن میں، 11 دن میں، 3 دن میں یہ عمل
ظاہر ہو جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس بات کا آپ کو ہرگز نہیں بتاتے ہیں، اس بات کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ اس کو کر لینے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ ایک عمل تھا جو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں۔ اور بھی اگر کسی قسم کے اعمال ہیں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کامنٹ کیجئے۔ اگر کامنٹس کرنا مشکل ہے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پہ گروپ ہے، میسنجر کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے بات بتا سکتے ہیں، رائٹنگ میں لکھ کے دے سکتے ہیں، ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ جو ہی مجھے آپ کا سوال موصول ہوگا میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں، اور اگر ویڈیو بنانا ممکن ہوگا تو ضرور ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کے سوال سے تمام لوگوں کے ذہن میں اگر یہ سوال موجود ہو تو ان کو اس کا جواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شریر مخلوق سے، ظاہری مخلوق سے بھی اور پوشیدہ مخلوق سے ہم تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ حفاظت کی دعاؤں کا ضرور اہتمام کیجئے، صبح و شام کی حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، گھر سے باہر نکلنے کی حفاظت کی دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔